ہمارے ذہن واقعہ کربلا کو سوچ کر اور پڑھ کر سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو لڑائی تھی، یہ جنگ تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ اتنا بڑا ظلم ہوا، اتنی زیادتی شہادتیں ہوئی، اور اس قدر یہ مارکا پیش آیا، اس کا سبب کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ سبب حکومت کا تھا، سلطنت کا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی من گڑت جو بات بنا سکتا، لیکن اس کا اصلی سبب اور حقیقی سبب نظام تھا، سسٹم تھا۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ خاندان نبوت، خاندان نبی، آل رسول صرف ایک مولوی بن کر دین تک محدود رہ جائیں۔ ان کے نام کا جو دین ہے، بس دین ان کے نام کا چلتا رہے، دین صرف محدود ہو جائے مساجد تک، ممبروں تک، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے تک، حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے تک، باقی دنیا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، میں جو چاہوں کروں، اپنی مرضی کے مطابق اپنے قانون بناؤں، اپنی مرضی کے مطابق اصول قائم کروں، اپنی مرضی کے مطابق قوانین پیش کروں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ در حقیقت جس طرح رب تعالیٰ نے دین کو آل رسول کے سر کا تاج بنایا تھا، ٹھیک اسی طرح کائنات کو ان کے قدموں کی دھول بنا رکھا تھا۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے یزید، اگر تو حکومت کرنا چاہتا ہے تو کر، ہمیں حکومت سے سروکار نہیں، حکومت سے ہمیں ذرہ برابر بھی سروکار نہیں، اور نہ ہی تھا ان کو، حقیقت ان کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آپ فرمانے لگے تو حکومت کرنا چاہتا ہے تو کر، لیکن نظام وہ قائم کر جو آمنہ کے لال کا تھا، جو سیدنا صدیق اکبر نے قائم کر کے رکھا تھا، جو سیدنا فاروق اعظم نے قائم کر کے رکھا تھا، جو شیروں کے شیر، شیر خدا علی المرتضیٰ نے قائم کر کے رکھا تھا، وہ نظام قائم کر، پھر ہم راضی۔ لیکن یزید چاہتا تھا نہیں، جس طرح میں چاہتا ہوں، جو نظام میں قائم کرنا چاہتا ہوں، اس نظام پر آپ کو بیعت کرنی ہوگی، مجھے میرا اپنا حاکم تسلیم کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ میدان کربلا میں آ گئے اسی سوچ کو لے کر کہ یہ نظام قائم کیا جائے، نظام مصطفیٰ۔ لیکن جہان والوں نے پھر مشہور کر دیا یہ سلطنت کی لڑائی تھی، یہ حکومت کی لڑائی۔ تو سنیے، اگر حکومت کی لڑائی ہوتی تو یہ تو وہ گھرانہ ہے جن کو رب تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرما دیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے عمران، ان کی ولدیت ہے حسین، حسین صاد والا، صاد کے ساتھ سین والا نہیں ہے، عمران بن حسین۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں میری بیٹی، میری لخت جگر، میرے ساتھ ایک دوسرا آدمی بھی ہے، کیا ہم اندر آ جائیں؟ اندر سے آواز ہے، ابا حضور میں بیمار بھی ہوں، میرے پاس صرف ایک چادر ہے، دوسری کوئی چادر نہیں جس کے ساتھ میں اپنا چہرہ ڈھانپ سکوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی چادر مبارک اندر بھجوائی، فرمایا اس کے ساتھ پردہ کر۔ اب دیکھیے جنت کی تمام خواتین کی سردار، ماں کس کی؟ حسن و حسین کی، جو جنت کے جوانوں کے سردار۔ بیوی کس کی؟ جس کو رب تعالیٰ نے شیر خدا کا لقب عطا فرما دیا۔ بیٹی کس کی؟ حضرت محمد الرسول اللہ کی، جن کو رب تعالیٰ نے دو جہانوں کا سردار بنا دیا، انبیاء کا امام بنا دیا، لیکن اتنا کپڑا نہیں جس کے ساتھ چہرہ ڈھانپ سکے۔ عرض کرتے ہیں ابا حضور کپڑا نہیں ہے۔ آقا نے اپنی چادر مبارک بھجوا دی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اندر داخل ہوئے، حضرت عمران فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اندر داخل ہوئے، اپنی بیٹی سے ملاقات کی تو پوچھتے ہیں کیا بیٹا آپ کے پاس اتنا پیسے نہیں تھے کہ آپ اپنا دوا لے سکتے؟ کہنے لگے ابا حضور آپ تو دوا کی بات کرتے ہیں، میرے پاس تو کھانے کا بھی کچھ نہیں، کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے۔ جب بیٹی کے زبان سے الفاظ نکلے تو تاجدار کائنات بھی رونے لگے، کہنے لگے بیٹا حقیقت تو یہ ہے 3 دن ہو گئے ہیں میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، 3 دن ہو گئے ہیں میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ بیٹی بھی رونے لگی، باپ بھی رونے لگا، آقا بھی رو رہے ہیں، خاتون جنت بھی رو رہی ہے، اور ساتھ میں آقا فرماتے جا رہے ہیں میری بیٹی رونا نہیں، پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کھانا، اس پر پریشانی ہرگز نہیں لانی، میرے رب نے مجھے اختیار عطا کر رکھا ہے، میرے رب نے مجھے فرمایا ہے اے میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑوں کو سونا بنا دوں اور پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، جہاں بھی جائیں پہاڑ آپ کے ساتھ ہوں گے، جہاں بھی جائیں، اور ان پر ایسے مقرر کر دو اپنے فرشتے جتنا آپ کو سونا ضرورت ہو وہ پہاڑوں سے اٹھا کر آپ کو پیش کر دے۔
تاکہ آپ کو توڑنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، وہاں سے اٹھانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، لیکن میں نے یہ پسند نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کیا پسند کیا؟ آقا نے فرمایا میں نے یہ پسند کیا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ کرم نوازی فرما، مجھے صبح کا کھانا عطا فرما تو شام کو بھوکا رکھ، اگر شام کا کھانا عطا فرمائے تو صبح کے وقت بھوکا رکھ۔ یا رسول اللہ یہ پسند کیوں کیا، یہ کیوں مانگا؟ آقا نے فرمایا یہ اس لیے مانگا تاکہ جب کھانا کھاؤں سیر ہو جاؤں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں، اور جب بھوکا رہوں تو اپنے رب کو یاد کروں، اپنے رب کو یاد کروں کہ باری تعالیٰ مجھے عطا فرما۔ یہ ہے شان اس گھرانے کی، اگر یہ چاہتے تو پہاڑ سونا بن کر ساتھ چلتے۔ تو محترم المقام جو نقطہ ہے، جو عرض ہے کربلا کا، جو سبق عرض کرنا تھا وہ یہ ہے، یہ تاجدار کائنات کا گھرانہ، آقا کا گھرانہ، یہ وہ گھرانہ ہے اگر رب تعالیٰ سے چاہتے التجا کرتے تو رب تعالیٰ حاکمیت، یہ ملک کی، یہ سلطنت، یہ خطے کی سلطنت ہے، اگر یہ گھرانہ چاہتا تو رب تعالیٰ عرب کے سارے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا، لیکن حقیقت یہ ہے ان کو سلطنت، ان کو حکومت، ان کو خزانے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ ان کو ایک نظام کی ضرورت تھی، وہ نظام جو نظام مصطفیٰ۔ اگر سلطنت کی ضرورت ہوتی، حکومت کی ضرورت ہوتی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے سلطنت حاصل کر سکتے تھے اور کوئی صحابی روکنے والا نہ تھا، لیکن نہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ تھا، نظام مصطفیٰ چلا آ رہا تھا سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھوں، پھر نظام مصطفیٰ چلا آ رہا تھا سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھوں، عثمان غنی کے ہاتھوں خاموش رہے، پھر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں چلا، حضرت امام حسن بھی خاموش رہے، لیکن جب بدبخت یزید کے ہاتھ آئی سلطنت، نظام بدل گیا، نظام مصطفیٰ نہ رہا، اس لیے حضرت سیدنا امام حسین پاک کربلا میں آ گئے اس نظام کو قائم کرانے کے لیے، تاکہ نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے۔ یاد رکھیے گا نظام مصطفیٰ کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑتی ہے، نظام مصطفی قائم کرنے کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں، جب ہمارے جان کے نذرانے پیش ہوں گے تب جا کر کہیں نظام مصطفیٰ قائم ہوتا ہے، تب جا کر کہیں نظام مصطفی قائم ہوتا ہے، انقلاب قائم ہوتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں، جب ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں یہ نظام بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو ظالموں کو قبول کر لیا ہے، جابروں کو قبول کر لیا ہے، جب ہم نے قبول کر لیا ہے تو یہ اسی طرح ہم پر مسلط رہیں گے، جب تک ہم نہیں بدلیں گے ہماری سلطنتیں بدلنے والی نہیں، جب تک ہم نہیں بدلیں گے انقلاب آنے والے نہیں، جب تک ہم نہیں بدلیں گے نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے۔ یہ کربلا کا سبق ہے، چاہے جتنی بڑی سامنے ظالم کی طاغوتی طاقت آ جائے لیکن نظام مصطفیٰ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنی پڑتی ہے۔